السلام علیکم۔ بادشاہ کی جوان سال بیٹی بہت حسین و جمیل تھی، جس کی خوبصورتی اور دانائی کا شعرہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس سے شادی کرنے کے لیے بہت سے لوگ خواہش مند تھے، مگر بادشاہ نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ ایک نامی گرامی چور رات کو بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے داخل ہوا۔ محل کے ایک کمرے میں بادشاہ اور اس کی بیوی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ چور دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو کر ان کی باتیں سننے لگا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کروں گا جو نہایت متقی و پرہیزگار اور شریف النفس انسان ہو۔ چور نے یہ بات سنی تو اسے بادشاہ کی بیٹی دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ وہ آگے بڑھا تو ایک بڑے سے کمرے کی کھڑکی سے نگاہ ڈالی تو بادشاہ کی حسین و جمیل بیٹی مخملیں بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ ملکی جی روشنی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی، گویا اس کی حسن و جمال سے پورا کمرہ پر نور تھا۔ چور شہزادی پر فرفتہ ہو گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شادی کرے گا تو بس اس شہزادی سے ہی کرے گا۔ شہزادی کو حاصل کرنے کے لیے بادشاہ کی تمام شرائط کو پورا کرے گا۔ اس کے دل میں ایک ہرس پیدا ہو گئی اور اب وہ چوری کرنا تو بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا۔ وہ فوراً محل سے نکلا اور گھر جا کر بہت دیر تک منصوبہ بندی کرنے لگا کہ کس طرح میں اپنے اس خیال کو عملی جامہ پہنا سکتا ہوں۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی کہ کیوں نہ کسی عابد و زاہد متقی بزرگ کا روپ دھار لوں اور اتنی عبادت کروں کہ میری بزرگی کی دور دور تک شہرت پھیلے، حتیٰ کہ بادشاہ کو بھی خبر ہو جائے اور وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے میرا انتخاب کر لے۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر اور محض دنیاوی مقصد تھا، جس کے لیے اس نے چوری کا پیشہ چھوڑ کر عبادت گزار فقیر کا روپ دھارنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ یہ خیال آتے ہی وہ خوش ہو گیا۔ اس نے اپنا حلیہ تبدیل کیا، بزرگانہ پوشاک زیب تن کیا، فقیرانہ وضاقتہ اختیار کی اور شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں دن رات عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ دنیا سے لا تعلق ہو کر ایک جھونپڑی میں بیٹھ گیا اور ہر وقت خشوع و خضوع سے عبادت میں مصروف رہتا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی بہت بڑا ولی اللہ یہاں قیام پذیر ہے، اور لوگ اس کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، زہد و عبادت میں لاجواب، تقوی و طہارت میں بے نظیر نوجوان، دنیا و مافیہ سے بے خبر، عشق الہی سے سرشار، عبادت میں مصروف ہے۔ تو بادشاہ بھی بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ کیوں نہ اس نیک صفت نوجوان کا اپنی شہزادی کے لیے انتخاب کیا جائے۔ بادشاہ کا یہ پیغام لے کر وزیر خاص اس نوجوان بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ وزیر نے باادب ہو کر اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں، اگر اجازت ہو تو عرض کروں۔ نوجوان بزرگ ذکر میں مصروف تھا، چند لمحے کے بعد بولا، جی وزیر صاحب، فرمائیے بادشاہ سلامت کا کیا پیغام ہے؟ وزیر باادب ہو کر بولا، بادشاہ سلامت کی بیٹی جوان ہے اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح کسی متقی پرہیزگار نوجوان سے کریں گے، لہٰذا ان کی نظر انتخاب آپ کی ذات بابرکات پر ٹھہری ہے۔ لہٰذا میں بادشاہ کی بیٹی کا پیغام نکاح لے کر حاضر ہوا ہوں، امید ہے آپ مایوس نہیں فرمائیں گے۔ بزرگ، جو ایک پیشہ ور چور تھا اور بادشاہ کی بیٹی حاصل کرنے کے لیے ہی یہ روپ اختیار کیا تھا، وگرنہ وہ کیا جانے عبادت اور ذکر و اذکار۔ وہ توجہ سے وزیر کی گفتگو سنتا رہا، پھر اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ بزرگ کی اس کیفیت سے وزیر بھی حیران رہ گیا اور کہنے لگا، حضور
کہیں مجھ سے گستاخی تو نہیں ہو گئی؟ بزرگ بولے، نہیں، ایسی بات نہیں، مگر مجھے یہ پیغام منظور نہیں ہے۔ وزیر نے وجہ پوچھی تو بزرگ فرمانے لگے، وزیر صاحب، اس انکار کی وجہ بڑی عجیب ہے، آپ بھی سن کر حیران ہوں گے۔ دراصل میں بھٹکا ہوا نوجوان تھا، چوری و نکب زنی میرا پیشہ تھا، مگر ایک بار میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے داخل ہوا۔ بادشاہ اپنی بیوی سے بیٹی کی شادی کے متعلق اسی خواہش کا اظہار کر رہا تھا۔ میری نظر بادشاہ کی بیٹی پر پڑی تو میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اسے پانے کے لیے یہ وضاقت اختیار کی۔ بزرگ کا بحروب دھارا اور یہاں آ کر عبادت کا ڈھونگ رچانے لگا، مگر عبادت کی برکت کی وجہ سے میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا، اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اب میں عشق حقیقی میں گرفتار ہو چکا ہوں، اور اس ذات کی محبت کے سوا میرے دل میں کسی اور کی محبت نہیں سما سکتی۔ اتنا کہہ کر بزرگ دوبارہ عبادت میں مصروف ہو گئے، اور وزیر حیران و ششدر رہ گیا اور واپس چلا گیا۔ انسان اگر نیک بندوں کا روپ دھار لے اور بے دلی سے ہی عبادت کرنا شروع کر دے تو ایک وقت آتا ہے کہ عبادت کی برکت کی وجہ سے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے اور وہ عشق حقیقی کا متلاشی بن جاتا ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے اس کا اثر اس کی شخصیت کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔